امید ہے کہ آپ ہمارے لیے بیٹھے ہوں گے اپنی ٹی وی اسکرینز کے سامنے. اب تو ناشتے واشتے ہو چکے ہوں گے. ابھی تو صبح ہوئی ہوگی نہیں بہت سارے لوگوں کی. کیوں صبح ہوئی ہوگی؟ ہمارا شو نہیں دیکھتے وہ صبح صبح؟ وہ کہتے ہیں 10-12 گھنٹہ دیکھ لیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. وہ 9 سے 10 بھی دیکھتے ہیں پھر کیوں؟ ورنہ کنیکٹیوٹی نہیں رہتی نا. آپ سوچیں کہ شروع میں پلاٹ مس کر دیا تو پھر فائدہ کیا؟ ہم باتیں کیسے سنیں گے؟ کیسے سنیں گے آپ جانے ہماری مانے شخص کی باتیں؟ بالکل جانے مانے اور پہچانے. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی یہ آپ کو پتا ہے کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کافی ساری کوششیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ 5-5 ہزار والے نوٹ جب آئے تھے اس وقت کہا جا رہا تھا کہ زیادہ تر یہ جو ہے نا رشوت دینے اور لینے میں استعمال ہو رہے ہیں. جی جی، بڑی آسانی ہو گئی اور یہ ہو گیا، اور نوٹ غائب بھی ہو گئے تھے درمیان میں ایک بار مارکیٹ سے. لیکن وہ نوٹ ابھی بھی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سلسلے کو ہی ختم کیا جا رہا ہے. یس، پتہ ہے آپ کو یہ سلسلہ بنایا جا رہا ہے جی، جس کے لیے کہتے ہیں نا ٹیکس چوری کا خاتمہ. جو چیز کمپیوٹرائز نہ اس کا ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پرنٹنگ منی کے ساتھ یعنی جو پیپر کرنسی ہوتی ہے اس میں یہ بڑا مرحلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب ایک اہم قدم حکومت نے اٹھا لیا ہے اسٹیٹ بینک کی. اس میں پوری معاونت حاصل ہے اور پہلی بار ڈیجیٹل کرنسی لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے، کس فارم میں ہوگی، اس کی مختلف شکل تو ہمارے سامنے ہے. ایک تو آن لائن جو آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کی صورت میں ہے. دوسرا جو آپ کارڈز یوز کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ اس کی صورت میں ہے. کہیں پر بٹ کوائنز کا استعمال ہوتا ہے. چائنا میں اس کا زبردست طریقے سے استعمال ہوا، بلکہ چائنا کو آپ پائنیئر کہیں تو غلط نہیں ہوگا. تو اس سے ایک تو آپ کی جو پرنٹنگ کاسٹ ہے وہ بچے گی، ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے وہ بچے گی، اور تمام چیزیں کمپیوٹرائز ہو جائیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے صدف نے تذکرہ کیا، کرپٹو کرنسی کے بہت سے نام ہیں جس میں سے ایک بٹ کوائن ہے. پھر طرح طرح کے اور کوائنز ہیں، پھر ان کی مائننگ اور 10 طرح کی اور چیزیں تھیں. لیکن ظاہر ہے کہ کافی اچھی انٹینشن سے، انٹینٹ بڑی میٹر کرتی ہے. انٹینٹ سے یہ کام کیا جائے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مرحلہ وار اس کا استعمال بڑھا کے 90% تک کیا جائے گا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا بیسکلی کہ یہ کتنے عرصے میں جا کے ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے کسی معاشی ایکسپرٹ سے بھی بات کریں تاکہ ہم جان سکیں. مزمل اسلم جی، گڈ مارننگ جی. گڈ مارننگ جی. بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کی ویسے اچھا ڈیسیجن ہے اور اس پہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ دراصل یہ رہا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ موسٹلی انڈاکیومنٹڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مسائل بھی بڑھے ہیں. لین دین جو ہے وہ پیپر منی کے طور پہ ہوتا ہے، حالانکہ کافی کوشش بھی کی گئی. یہ کتنا قابل عمل ہے یہ منصوبہ آپ کی نظر میں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی اگر یہ لے کر آتے بھی ہیں تو وہ جو ہے جس طریقے سے ابھی نظام چل رہا ہے اسی طریقے سے چلے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں فائنینشیل انکلوژن نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج پاکستان میں جتنے پاکستانی ہیں ان کے 15% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اور 85% جو قوم جو ہے نا وہ آپ کی اس سے باہر ہے، کیا کہتے ہیں، بینکنگ نظام سے. تو وہ ان کو انکلوڈ کرنے میں یہ معاون ثابت نہیں ہو سکتا مزمل؟ دیکھیں، وہ اس کے لیے نا سب سے پہلے ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل دینا ہوگا. ڈیجیٹل کرنسی ہے نا، کوئی منہ سے تو نہیں کوئی کوڈ بولے گا وہ. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے ان کو اسمارٹ فون دینا ہوگا، اس کے لیے ان کو انٹرنیٹ دینا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اگر پاکستان اتنا ریسورسفل ہوتا کہ جو ہے سب کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون دے دے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر تو کیا بات تھی نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، صرف پاکستان کی بات چھوڑ دیں، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں نا وہاں پہ بھی جو ہے جو ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں لوگ، جیسے آن لائن کرتے ہیں، اسکین کر لیا، ہاں QR کوڈ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک ان کا جو ہے نا 20-25% سے زیادہ ابھی تک نہیں ہوا. دیکھیں، اس سے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے پلاسٹک منی. آپ کو یاد ہوگا یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے، یہ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ بھی ابھی تک جو ہے پاکستان میں جو ہے جو 15% لوگ جو بینک اکاؤنٹ میں ہیں وہ پورے نہیں بنا کے یوز کرتے اس کو، کیونکہ وہ انسیکیور بھی ہوتے ہیں اور ہر کوئی لیتا نہیں ہے. دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو دکاندار کہتا ہے بھائی کیش لیتا ہوں. They prefer cash, yes. ہاں ٹھیک ہے. ابھی تک انہوں نے 75 روپے کا نوٹ تو ایکسپٹ نہیں کیا، تو باقی کیا کریں گے؟ ہاں، تو 75 روپے کا نوٹ جو ہے وہ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. تو پھر آپ کتنے جگہ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، آپ رکشے میں جا رہی ہیں اور ملک میں کرنسی ختم ہو گئی، اب ڈیجیٹل کرنسی ہے. اب آپ کہہ رہی ہے رکشے والے کو اپنے موبائل فون سے کہ جی میں اپنے
تو پلان ایسے میں نے سنا تھا یہ تھا کہ 80% ڈیجیٹل کرنسی 20% پیپر منی، تو اس پرسنٹیج کو کم کر کے کچھ اس سچویشن سے ڈیجیٹل کرنسی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس موو سے؟ آپ اس کو الٹا کر دیں، اگر وہ بھی اگر ہو گیا تو ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ 20% ڈیجیٹل 80% پیپر. ابھی ایک اور چیز لے لیں، چلیں اس کو بھی ساری باتوں کو چھوڑ دیں. ایک ڈیجیٹل کرنسی جو چل رہی ہے نا اس وقت، موبائل والیٹس جو ہوتے ہیں، یہ جو آپ ایزی پیسہ کے تھرو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، اور والیٹ میں آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ کانسیپٹ لایا ہی اس وقت گیا تھا کہ یہ جو دور دراز میں لوگ رہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ کراچی میں لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی فیملی کو پیسے بھیجنے ہیں تو وہ ایزی پیسہ کے تھرو بھیج دیتے ہیں. تو یہ لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہے اسٹیٹ بینک ابھی تھوڑا سا سخت ہوا ہے. وہ اتنی زیادہ منی لانڈرنگ اور بے قاعدگیاں اور تمام چیزیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سسٹم، صرف کرنسی کو کھڑا کرنا نہیں ہے، اس کی موومنٹ، اس کی کہ کہاں پیسے جا رہے ہیں، اس کی میپنگ، کس طرح استعمال ہوں گے، کس طرح نہیں ہوں گے. اٹس اے ہیوج تھنگ. یہ جس نے رپورٹ لگا دی کہ یہ جی خوشخبری عوام کے لیے اور یہ کرنسی آ رہی ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے لوگ بول لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی ایک منی سپلائی ہوتی ہے. جیسے اسٹیٹ بینک شرح سود نکالتا ہے. شرح سود کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو میرے پاس اور آپ کے اضافی پیسہ ہے ہم اس کو خرچ نہ کریں، بینک میں رکھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے ملک میں مہنگائی پہ قابو ہو. تو یہ اس کی مانیٹری امپلیکیشن بھی ہوں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتی ہے مہنگائی پہ. یہ بتا دینا اگر ہم نے اس طرف جانا بھی ہے، کیونکہ دنیا بھر میں نئے نئے طریقے آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ رکشے میں بیٹھنا ہے، لیکن ہم دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں کارڈ یوز ہوتا ہے جو بہت کم اماؤنٹ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کو ایکسس ہوتی ہے کتنا ہی آپ ٹریول کریں. ہم ایسے کیا پہلے اسٹیپ لیں پھر ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جائیں؟ دیکھیں، ہم اس میں جو ہے پہلا اسٹیپ یہ لیں کہ اس کو ایک جسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چند چیزوں کے لیے لازمی کر دیں کہ یہ یہاں پہ صرف ڈیجیٹل اس کام کے لیے کرنسی استعمال ہو سکتی ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. اب مثال کے طور پہ آپ نے انڈے لینے، یا یہ کوئی بھی ایک چیز ایسی ہو کہ یہ آپ نے زندگی کے اگر آپ روزانہ 25 چیزوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو فلاں ایک چیز یا دو چیزیں صرف جو ہے ڈیجیٹل کرنسی سے آپ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر آدمی اپنے پورٹ فولیو میں ڈیجیٹل کرنسی رکھنا شروع کر دے گا کہ یہ بھائی مجھے اس کے علاوہ تو مل ہی نہیں سکتی نا یہ چیز. یا مثال کے طور پہ آپ کے بجلی کا بل جو ہے ڈیجیٹل کرنسی سے آپ بھر سکتے ہیں. یا موبائل فون کا بل آپ اگر جو ہے نا کوئی بینک اکاؤنٹ سے نہیں بھریں گے، آپ صرف اس کے لیے ڈیجیٹل کرنسی لیں گے تو بھر سکتے ہیں. اچھا، وہ جب آہستہ آہستہ سسٹم میں چیز آنا شروع ہو جائے گی تو وہ ایک سے دو لوگوں کو جب فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو خود بخود پھیلنا شروع ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ QR کوڈ سے پیمنٹ لینا شروع کر دیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے. اب کریڈٹ کارڈ آپ بینک دیتا ہی نہیں کسی کو. آپ کریڈٹ کارڈ کا اگر بولیں تو وہ آپ سے پوچھتا آپ کی آمدنی کتنی ہے، آپ کی جو ہے فلاں بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہے، وہ آپ کے گھر. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے چند دن پہلے ایک بینک میں اچھے ڈسکاؤنٹس تھے ریسٹورینٹ کے، میں نے ان سے کریڈٹ کارڈ کی ریکویسٹ کی. وہ میرے کریڈٹ کارڈ کی ساری تفصیلات، میرے گھر، میرے دفتر، وہ پتہ نہیں کہاں کا چکر بھی لگا کے چلے گئے، لیکن کارڈ ہی نہیں آیا ابھی تک. اچھا، وہ بھی مجھے یاد آیا، میں پوچھوں گا اس سے کہ بھائی وہ کارڈ کدھر ہے. چلیں، آپ نے ہمارے توسط سے پوچھ بھی لیا. میں پوچھوں گا آج، اس سے یاد آیا مجھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ کون دے گا، پھر اس کو آپریٹ کیسے کریں گے؟ وہ ڈیجیٹل کرنسی کے لیے پرس بنیں گے، والیٹ بنیں گے، تو لوگ کس کے پاس جائیں گے، بنائیں گے. تو دیر از لاٹ آف تھنگ. تمام چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوگی، تبھی ہم ڈیجیٹل کرنسی اگر تو اس کی طرف جاتے ہیں فائدہ اٹھا سکیں گے. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم ہمارے ساتھ تھے اور ظاہر اس پر اپنی رائے دے رہے